اللہ نے فرمایا کہ وَمَن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، فقد افترى اثما عظیما، تو اس نے بہت بڑا گناہ ایجاد کیا۔ افطرا مانے ایک جھوٹ گھڑنا ہوتا ہے، اپنے پاس سے ایک جھوٹ کو ایجاد کرنا، ایک بہت ہی بڑا گناہ عظیم اس نے اللہ پہ الزام لگایا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ شرک کیا ہوتا ہے، کہ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور شریک ٹھہرانا کس چیز کے اندر؟ یا تو اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں۔ اس کو شرک فی الذات کہتے ہیں، اس کو شرک فی الصفات کہتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات میں کسی چیز کو شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو اللہ کی طرح قابل عبادت سمجھنا، جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ایسا کسی مخلوق کو سمجھنا، جیسا اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا لیکن ہر ذرے کی پیدائش کا سبب اللہ تبارک و تعالی ہے، جس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ تو ایسا ہی غیر اللہ کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح وہ بھی واجب الوجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیوی بچوں سے، اولاد سے بالکل پاک و صاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی ثابت کر دینا یا اولاد ثابت کر دینا، یہ سب شرک فی الذات کے زمرے میں آتا ہے۔ اور شرک فی الصفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی صفات ہیں، مثلا دیکھنا، سننا، کلام، حیات، قیام، قدرت، علم، یہ اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ کی ہر صفت چار خوبیوں سے متصف ہوتی ہے۔ نمبر ایک، اللہ کی تمام صفات قدیم ہیں۔ قدیم اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ سے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا، وہ قدیم نہیں ہوتا، اس کو حادث کہتے ہیں، الف دال اور ثا۔ تو جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، اس کی تمام صفات بھی قدیم ہیں، تو اللہ کی ہر صفت قدیم ہوتی ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتیاں ہیں، ذاتی ہیں، عطائی نہیں ہیں۔ ذاتی اسے کہتے ہیں جو بغیر کسی کے دیے ہوں، اور عطائی اسے کہتے ہیں جو کسی کے دیے سے ہوں۔ تو ہمارے پاس جتنی بھی صفات ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، سب اللہ کی عطا کردہ ہیں، تو یہ عطائی کہلائیں گے، لیکن اللہ کو تو کسی نے نہیں دی، وہ ذاتی کہلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم اور ذاتی۔ تیسرا، وہ لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ علم کتنا ہے؟ لامحدود، کوئی حد ہی قائم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کتنا دیکھ سکتا ہے، کہاں تک دیکھ سکتا ہے؟ لامحدود۔ اس کا کلام کتنا ہے، آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اور چوتھا، اللہ کی ہر صفت غیر فانی ہے، نہ اس پہ فنا واقع ہوگی، نہ فنا واقع ہونا ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات چار خوبیوں سے متصف ہوئی، ہر صفت قدیم ہے، ذاتی ہے، غیر فانی ہے، لامحدود ہے۔ اب اگر مخلوق میں سے کسی کی بھی صفت میں ان چار میں سے ایک بھی خوبی مان لے تو یہ شرک فی الصفات ثابت ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری جتنی صفات ہیں، اللہ کی قدیم، ہماری حادث، وہ ذاتی، ہماری عطائی، اس کی لامحدود، ہماری محدود، اس کی غیر فانی، ہماری فانی ہے، ان پہ فنا واقع ہونا ممکن ہے۔ اب اگر کوئی ان چار میں سے ایک کا بھی انکار کر دیتا ہے، جو اللہ کی صفات کی کوئی خوبی مخلوق کی صفت میں مان لیتا ہے، وہ پھر شرک فی الصفات میں مبتلا ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کو جب آپ سمجھ لیں گے تو اب یہ دیکھیں، اگر مسلمان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں تو کیا اس میں شرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میلاد اس کی مناتے ہیں جو پہلے نہ ہو، بعد میں پیدا ہو، تو اس میں شرک کا کیا تصور ہوا؟ اگر کوئی مخلوق کو سجدہ کر رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی مزارات پہ شرک ہو رہا ہے، دیکھیں سجدہ کر رہے ہیں، یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ فوراً کسی پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگانا بہت خطرناک ہے۔ یہ شوق بہت ساروں کو آخرت میں رسوا کر دے گا۔ یہ میرا جملہ ہو سکے تو ریکارڈ کریں اور انہیں کلپ نکال کے ڈالیں، اس کو ایسے لوگوں کو سنائیں کہ جو ہر مسلمان کو مشرک 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 کہہ کر بلا خوف و خطر حکم لگا رہے ہوتے ہیں، یہ میدان محشر میں اپنے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ کفر کا اہل نہ ہو، یعنی وہ کافر نہ ہو، تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اب جیسے مزارات پہ سجدہ ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں اور ہر جگہ نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے بہرحال، کہ یہ شرک ہے، فوراً شرک کا حکم نہیں لگا سکتے، کیونکہ جو ممنوعات سجدے ہیں جو مزارات وغیرہ پہ یا پیروں کو کیے جاتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو سامنے والے کو خدا سمجھ کے کر رہے ہیں، قابل عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ سجدہ کیا تو اس کو سجدہ عبادت کہتے ہیں، یہ ہے کفر و شرک۔ اور اگر سامنے والے کو قابل عبادت سمجھ کر نہیں، صرف یہ سمجھ کر کہ یہ تعظیم کے لائق ہے کر رہے ہیں، تو اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، اور یہ کفر و شرک نہیں ہوتا۔ یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، ہماری امت میں منع ہے۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا کہ شرک تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا اور اس زمانے میں جائز تھا۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، ایسے ہی اور معاملات چلتے رہے۔ لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب آپ یمن گئے یا شام گئے، غالباً شام کا واقعہ ہے، تو پھر جب آپ واپس آئے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ یہ کیا ہے؟ عرض یا رسول اللہ، میں نے عجمیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کی تعظیم میں ایسے ہی کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا، اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دے
دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کا سجدہ کریں۔ اس کا مطلب یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ اس شریعت میں چونکہ منع کر دیا گیا اس لیے ناجائز اور گناہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مزار پہ سجدہ کر رہا ہے تو اس کی دو نیتیں ہو سکتی ہیں، یا دو میں سے ایک ہو سکتا ہے، یا تو سجدہ عبادت کر رہا ہے یا سجدہ تعظیمی کر رہا ہے۔ اگر سجدہ عبادت کر رہا ہے تو کافر و مشرک، اگر سجدہ تعظیمی کر رہا ہے تو کافر و مشرک نہیں، مسلمان ہے لیکن گناہگار ہے۔ اب میں ادارہ ادب میں رہ کے پوچھتا ہوں، اگر ایک آدمی سجدہ کر رہا ہے پیر کو یا مزار کو، آپ بغیر اس کی نیت معلوم کیے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافر و مشرک ہو گیا؟ کیا آپ کو علم غیب حاصل ہے؟ اور جو اکثر یہ اس پہ کفر و شرک کا فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مان لے وہ مشرک ہوتا ہے، تو شرک ہو جائے گا۔ تو اپنے بارے میں کیوں آپ کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ آپ ایک شخص کی نیت معلوم کیے بغیر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کفر و شرک کیا؟ کہ آپ اس کے دل کے خیالات پر مطلع ہو گئے؟ اگر مطلع ہو گئے تو غیب پر مطلع ہونے کا دعویٰ کیا، آپ کافر و مشرک۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں حسن زن قائم ہی نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کو کافر و مشرک ہی مانوں گا کہ یہ سجدہ عبادت ہی کر رہا ہے، اور فرض کر لیں وہ سجدہ تعظیمی کر رہا ہے، جب سجدہ تعظیمی کر رہا ہے تو مسلمان ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ مسلمان کافر و مشرک ہے، اور ابھی میں نے حدیث سنائی جو مسلمان کو کافر کہے اور وہ کفر کا اہل نہ ہو تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آیا۔ دونوں صورتوں میں آپ خود گئے۔ اب میں مثال اکثر یہ دیتا ہوں، جمعے کی نماز ختم ہوئی، ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ تم سب مشرک ہو گئے نماز پڑھ کے، سب کلمہ پڑھو۔ لوگ حیران ہوئے کہ جی جمعے کی نماز پڑھی ہے، ہم کافر و مشرک کیسے ہو گئے بھائی؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں نے امام صاحب کو دیکھا کہ وہ دیوار قبلہ کو سجدہ کر رہے تھے، پہلی صف امام صاحب کے پیچھے جھکی ہوئی تھی، دوسری پہلی کے، تیسری دوسری کے، چوتھی تیسری کے، سب ایک دوسرے کو سجدہ کر رہے تھے، سب کافر و مشرک ہو گئے۔ جو اس شرک کا فتویٰ لگانے والے حضرات ہیں، میں انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر میں کوئی بدتمیزی نہیں کروں گا، مجھے بتائیے شخص کا دعویٰ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے بالکل غلط ہے، میں کہوں گا کیوں غلط ہے؟ جب صرف جھکنا ہی کسی کے سامنے بغیر کسی وضاحت کی کفر و شرک ہے، جیسے کہ آپ فتوے لگا رہے ہیں، تو پھر کیوں نہیں کہتے کہ یہاں صحیح کہہ رہا ہے؟ اب آپ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ نہیں نہیں ہم ظاہر کا اعتبار نہیں کریں گے، ہم نیت کا اعتبار کریں گے۔ بھائی وہ ایک دوسرے کے سامنے بظاہر جھکے ہوئے ہیں، ایسے ہی مطاف میں کعبۃ اللہ کی عمارت کے سامنے سارے جھکے ہوتے ہیں، وہ ایک پتھر کی عمارت ہے لیکن جھکے اس کے سامنے ہوتے ہیں، نیت تو اللہ کو سجدہ کرنے کی ہے نا۔ قربان جاؤں آپ کے اوپر، ماشاءاللہ اتنی ذہانت کے ساتھ آپ نے جواب دیا ہے۔ یہ ذہانت وہاں کام کیوں نہیں کرتی کہ جب ایک مسلمان مزار پہ سجدہ کر رہا ہو یا پیر کو سجدہ کر رہا ہو؟ دیکھیں ہم خود اس کے مخالف ہیں، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، وہ شخص لائق سزا ہے۔ ایسا جعلی پیر ہے، ڈبہ پیر ہے، ایسے پیر کو یہ بیعت شرعاً جائز نہیں جو سجدے کروا رہا ہو، لیکن یہ جرأت ہم نہیں کر سکتے کہ بغیر تحقیق کے کافر و مشرک کہہ دیں۔ اب میری ہمدردیاں ہیں یقین کریں ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو شاید اپنے ہم مسلکوں کو راضی کرنے کے لیے، شاید اپنا کوئی امیج یا وقار بنانے کے لیے بغیر سوچے سمجھے کفر و شرک کے فتوے جاری کر کے خود بھی پھنسیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ متبوع جو ہوتا ہے نا، جس مقتدا جس کی پیروی کی جائے، اگر غلط کام کرے قیامت تک جتنے غلط کرتے رہیں گے سب کا وبال اس شخص کے اوپر ہوگا۔ اگر دل میں ذرہ برابر خوف خدا ہونا تو بغیر وضاحت کے کبھی بھی حکم نہ لگائیں۔ آپ جب مبہم انداز سے ہر مسلمان کو کافر و مشرک اور بدعتی کہنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے متبعین، آپ تو صاحب علم ہیں، اونچ نیچ سمجھتے ہوں گے، لیکن نیچے والے تو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ آپ کی اتباع میں ہر مسلمان کو تھوڑی سی چیز کے اوپر بھی کافر و مشرک کہتے ہیں، اور وہ کافر و مشرک ہوتا نہیں ہے۔ بتائیے وہ خود کافر و مشرک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بحکم حدیث جو ظاہر حدیث کا کہہ رہا ہے کہ اگر سامنے والا کفر کا اہل نہ ہو تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ ان کی آخرت کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ ایسے متبعین مجھے سماعت فرما رہے ہیں، آپ بھی جب کوئی بڑا آپ کو کچھ کہتا ہے تو وضاحت مانگیں، آپ پوری وضاحت سے چیز کو سمجھیں، پھر اس وضاحت کی روشنی میں سامنے والے کا احتساب کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اگر آپ سطحی طور پہ معاملات کو دیکھ کر حکم جاری کرتے رہے تو آخرت کی بربادی کا سامان ہے۔ غیر مشرک کو مشرک کہہ کر یہ سمجھنا کہ میں اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوں، اللہ بڑا خوش ہو جائے گا، میرے لیے انعامات الہیہ مختص کر دیے جائیں گے، شاید میں دین کی بڑی خدمت کر رہا ہوں۔ بھائی کیسے ایک نبی کریم کے امتی کو آپ کافر بولیں، مشرک بولیں، جبکہ وہ کفر و شرک میں حقیقتاً مبتلا نہیں ہے؟ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے انگوٹھے چومنا شرک ہے؟ بھائی کیسے شرک ہے؟ کیا انگوٹھے چومنا اللہ کے نام کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ نے کوئی یہ بیان فرمایا قرآن و حدیث میں کہ صرف میرے نام پر انگوٹھے چومنا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر کسی اور کے نام پہ انگوٹھے چومنا غلط ہوتا۔ تو اب یہ کیسے شرک ہو گیا بتائیے؟ نہ شرک فی ذات نہ شرک فی صفات۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نیاز کرتا ہے، کہتے ہیں جی یہ شرک ہے، حالانکہ نیاز ہے کیا چیز؟ ہم کچھ کھانا وغیرہ بناتے ہیں، مسلمان کھانا بناتے ہیں، اور
جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں، پھر اس کھانے کا اور قرآن کا ثواب کسی بزرگ کو ایصال کر دیتے ہیں، اس کو نیاز سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اس میں ہم بارہا اپنوں کو بھی سمجھاتے ہیں، اہل سنت سے تعلق رکھنے والے تمام عوام کو میں گزارش کرتا ہوں، یہ کھانا صرف اللہ کے لیے بنے گا، کسی بزرگ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے بنے گا، ثواب بھی اللہ دے گا، اللہ کا قرب ہی مقصود ہونا چاہیے۔ تو اس کے بنانے ایک فلاں بزرگ کی طرف منسوب کرنے سے کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے بس ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ کھانا اللہ کے لیے ہے، ثواب بھی اللہ دے گا، قرب بھی اللہ کا چاہیے، لیکن حسن ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس پہ ثواب عطا فرمائے گا وہ ثواب ہم فلاں کو ایصال کر رہے ہیں بس۔ اب بعض کہتے ہیں کہ جی آپ نے نیاز پر چونکہ کہا یہ غوث پاک کی نیاز، یہ خواجہ صاحب کی نیاز، غیر اللہ کا نام لے لیا تو شرک ہو گیا۔ اگر صرف کھانے کے اوپر غیر اللہ کا نام لینے سے کھانا خراب ہو جاتا اور شرک ثابت ہوتا، میں دائرہ ادب میں رہ کے پوچھتا ہوں، آپ کہتے ہیں کس چیز کا کھانا ہے؟ بولتے ہیں جی شادی کا کھانا ہے۔ یہ کون سا کھانا ہے؟ جی ولیمے کا کھانا ہے۔ یہ کون سا کھانا ہے؟ عقیقے کا کھانا ہے۔ یہ کون سا کھانا ہے؟ یہ قربانی کا کھانا ہے، یہ فلاں بچے کی سالگرہ کا کھانا ہے۔ اب عقیقہ، قربانی، سالگرہ، شادی، ولیمہ، کیا یہ خدا ہیں؟ معاذ اللہ نہیں، غیر اللہ ہے نا، تو کھانے پہ غیر اللہ کا نام لیا، غلط ہو گیا۔ یہ سب خراب ہو جانا چاہیے تھا، حرام ہو جانا چاہیے تھا، تو اس میں شرک کہاں سے ثابت ہو جائے گا؟ اب آپ سمجھیے بات کو، بس یہ آخری بات میں عرض کرتا ہوں۔ اصل میں اللہ نے قرآن میں حرام چیزوں کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور تمہارے لیے وہ بھی حرام ہے جس پر غیر اللہ کو پکارا گیا ہو۔ اب ہمارے بھائی سوچے سمجھے بغیر کہتے ہیں بس اس کا مطلب ہے جس پر غیر اللہ کو پکار لیا وہ حرام، تو کھانے پہ غیر اللہ کا نام لے لیا حرام۔ تو اگر یہی بات تھی تو پھر تو جو میں نے 5 قسم کے کھانے گنوائے، ولیمے کا کھانا، شادی کا کھانا، قربانی کا کھانا، عقیقے کا کھانا، سالگرہ کا کھانا، یہ بھی سب حرام ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے کہاں سے اصول نکال لیا؟ اور پھر یہاں تو یہ ہے کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا، پھر کھانا ہی کیوں؟ ایک مکان پوچھے کس کا مکان ہے؟ جی چودھری صاحب کا، غیر اللہ کا نام لے لیا، مکان حرام۔ یہ کس کی بیوی ہے؟ جی شاہد صاحب کی بیوی ہے، اس عورت پہ غیر اللہ کا نام لے لیا، یہ بیوی حرام۔ ہر چیز حرام ہو جانی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آیت کا ظاہر ہے وہ یہاں مقصود ہی نہیں ہو سکتا، ورنہ تو زندگی حرام ہو جائے۔ اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں اصل کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار بتوں کے نام پہ جانور پالتے تھے، اور جب ذبح کرنے لگتے تو اس بت کا نام لے کے ذبح کرتے تھے۔ مثلا بتوں کے نام تھے لات، منات، عزا، تو کہتے تھے لات کے نام پر، منات کے نام پر، عزا کے نام پر، اور کاٹ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرمایا اس آیت میں کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے اس ذبیحے میں سے کھانا بھی منع ہے جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ بس اس کے لیے تھا یہ، انہوں نے یہ چیز ساری تفسیر ہٹا دی، غیر اللہ بس یعنی ذبیحہ ہٹ گیا، بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لینا اس کو ہٹا کر مطلقاً حکم دے دیا بس جس بھی کھانے پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے گا وہ حرام ہو جائے گا۔ تو بھائی جس بھی یہاں تو کھانے کا ذکر نہیں ہے، وما اہل بہ، اور وہ بھی حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ ہم اس ما سے مراد وما اور وہ بھی حرام ہے جو، اس سے مراد لیتے ہیں تفسیر کی روشنی میں وہ ذبیحہ جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ اگر آپ یہ تفسیر نہیں لیتے اور آپ کہتے ہیں نہیں بس اس سے مراد ہے کہ جو بھی چیز پر غیر اللہ کا نام لیا وہ حرام ہو، تو پھر کھانا ہی نہیں، ہر چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لے وہ حرام ہونی چاہیے۔ جواب آپ دے دیں پھر اس کا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، کھانا ہی حرام ہوگا اور نیاز ہی حرام ہوگی، باقی ولیمے کے کھانے پہ ولیمے کا نام لے حرام نہیں ہوگا۔ وجہ فرق بتائیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے اگر کوئی سوچے گا، غور کرے گا تو بہت کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ تو مختصر ٹائم میں اتنا ہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ مسلمانوں میں بہت سے امور معمولات رائج ہیں، اور ان میں کسی میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہیں کفر و شرک نہیں، لیکن ہمارے بھائی بعض اوقات جو مطلب امت کو سنوارنے، سدھارنے اور راہ ہدایت دکھانے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، بغیر سوچے سمجھے انہیں مشرک اور کافر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں انہی کا نقصان ہے، ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہے۔ پہلے غور کیجئے، سوچئے، سمجھیے شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی اقسام کیا ہیں، پھر یہ دیکھیں کہ مسلمان اگر کوئی عمل کر رہا ہے جس میں آپ کو شبہ ہے کہ یہ شرک ہو سکتا ہے، کیا واقعی اس پہ شرک کی تعریف صادق آ رہی ہے، کیا مسلمان واقعی اس نیت کے ساتھ کر رہا ہے، یہ تمام امور دیکھے جاتے ہیں، تب حکم شرع لگایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔